بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی، اور یہ ہمارے محسن صحابی ہے کہ تنہا حضرت ابو ہریرہ نے 6,500 حدیث امت کو دی ہیں. حضور کی 6,500 باتیں سن کر امت تک پہنچائی ہیں. اتنے بڑے راوی ہیں حدیثوں کے. لیکن اس کا سبب کیا بنا کہ ایک دن عرض کی اللہ کے حبیب، میرا حافظہ کمزور ہے، دماغ کمزور ہو گیا، نسیان ہو گیا. انی اسمع منک حدیثا کثیرا یا رسول اللہ فانسا. یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں سنتا ہوں نا، بھول جاتا ہوں، مجھے بھولنے کی بیماری ہے. اے تاجدار مدینہ مجھ پہ کرم کر دے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ یہ تو ڈاکٹر کا کیس ہے، یہ بھولنے کی بیماری ہے، دماغ کمزور ہے، یہ ڈاکٹر کا کیس ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا. کوئی نماز روزے کا مسئلہ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو، اور یہ کسی حکیم کے پاس جاؤ اگر دماغ کمزور ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا. آقا بتانا چاہتے تھے در مصطفیٰ سے ہر شے ملتی ہے، در مصطفیٰ سے ہر شے ملتی ہے. ابو ہریرہ نے عرض کی میرے آقا حافظہ کمزور ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، نسیان ہو جاتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا ابسط رداک، فرمایا تیرا حافظہ کمزور ہے، تیرا دماغ کمزور ہے. فرمایا زمین پہ چادر بچھا دے. ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی، چادر بچھا دی. اب ایمان سے بتائیں حضرت ابو ہریرہ نے جو سوال کیا تھا کہ میرا حافظہ کمزور ہے اور حضور فرما رہے ہیں چادر بچھا دو، تو اس سوال کے ساتھ اس جواب کا کوئی جوڑ بنتا ہے؟ چاہیے تھا کہ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے آپ سے کھجوریں نہیں مانگی، میں نے آپ سے کوئی اناج نہیں مانگا، گندم نہیں مانگی ہے، جو نہیں مانگے ہیں کہ آپ مجھے کپڑے میں چادر میں باندھ کے دیں گے. تو یا رسول اللہ آپ نے میرا شاید سوال نہیں سمجھا. یہ کہہ سکتے تھے نا، مگر نہیں عرض کی. یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے چادر میں کھجورے نہیں چاہیے، اناج نہیں چاہیے، حافظہ کمزور ہے، اس کا علاج چاہیے. ابو ہریرہ نے ایک لمحہ نہیں سوچا، چادر بچھا دی. کیونکہ ابو ہریرہ کو معلوم تھا کہ ڈاکٹر کی دوا کا طریقہ اور ہے، مصطفیٰ کی عطا کا طریقہ اور ہے. عقیدے سیکھو تو صحابیوں سے سیکھو. ابو ہریرہ کو معلوم تھا ڈاکٹروں کے پاس جائیں دوائی دیتے ہیں، اور کوئی ڈاکٹر بھی دوائی کے بعد شفا کی گارنٹی نہیں دیتے. دوائی دیتا ہے، ہو سکتا ہے شفا ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو. کئی بار ہم دوائیاں لیتے ہیں شفا نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں مگر شفا کی گارنٹی نہیں دیتے. تاجدار مدینہ سیدھی سیدھی شفا دیتے ہیں. ابو ہریرہ چادر بچھا دو، انہوں نے چادر بچھا دی. یہ سوچ سکتے تھے کہ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا ہے، حافظے کا علاج چادر بچھا دو، ایسا تو کہیں نہیں ہوتا ہے، یہ سوچ سکتے تھے. مگر انہیں معلوم تھا کہ دنیا میں جو کہیں نہیں ہوتا وہ یہاں ہو کے رہتا ہے. آقا نے فرمایا چادر بچھا دو، چادر بچھا دی. کالی کملی سے پھر گورے گورے ہاتھ نکلے، ہاتھ اوپر اٹھے، حضور نے ہاتھ ملائے، ہاتھ ملائے، پھر چادر پہ پلٹا دیا. پھر ہاتھ حضور نے اٹھائے اور ملائے اور پھر چادر پہ پلٹا دیے. پھر ہاتھ اٹھائے، پھر چادر پہ پلٹا دیے. تاجدار کائنات کے غلاموں جب ہاتھ پلٹا چکے 2-3 بار، تو آقا نے فرمایا آپ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیں. تیرا حافظہ کمزور ہے، چادر کو سینے سے لگا لیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم بس سینے سے لگانے کی دیر تھی. فما نسیت شیئا بعد،
وہ دن اور آج کا دن ابو ہریرہ کبھی کوئی شاید نہیں بھولا ہے. ہاتھ خالی اٹھے تھے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہاتھ خالی اٹھے تھے اور خالی ہی جڑے تھے اور خالی ہی مڑے تھے. چادر پر خالی آئے تھے، خالی اٹھے تھے، خالی جڑ گئے تھے. دیکھنے والوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا حضور کے خالی ہاتھ تھے. وہ نادان کہنے لگے حضور کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا. اعلی حضرت آواز دینے لگے کہ ابو ہریرہ سے پوچھو ان خالی ہاتھوں میں کیا تھا. اعلی حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ ہاتھ دیکھنے میں خالی لگتے تھے مگر دو جہاں کی نعمتیں ان خالی ہاتھوں میں رہتی تھی. امام الانبیاء کے غلام اصحاب رسول نے جب نعمت مانگی تو حضور کے وسیلے سے، اور جب مصیبت ٹالی تو حضور کے وسیلے سے. تو بتا دیا یہ در مصطفیٰ ہے، یہاں سب کچھ ملتا ہے، صرف مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، یہاں سے ہر شے مل جاتی. تاجدار کائنات کے غلام حضور کے ایک غریب صحابی تھے. فجر کی نماز پڑھتے نا تو نماز پڑھتے ہی دعا مانگنے سے پہلے گھر بھاگ جاتے تھے. کچھ صحابہ نے عرض کی، احساس تھا نا ساتھی کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارا پیارا ساتھی ہے اور آپ کا صحابی اور غلام ہے، تو آپ کی دعا سے محروم رہتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، ابھی آپ دعا نہیں مانگتے اور وہ اٹھ کے گھر بھاگ جاتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نصیحت فرمائیں کہ آپ کی دعا میں شامل ہوا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا لیا اپنی بارگاہ میں، اور امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابی دعا مانگنے سے پہلے کیوں بھاگ جاتے ہو؟ عرض کی اللہ کے حبیب، میرے گھر کے ساتھ جو پڑوسی کا گھر ہے نا، وہ پڑوسی ایک یہودی ہے، ہماری دیوار سانجھی ہے، دیوار ایک، اور اس کے گھر میں دیوار کے بالکل ساتھ کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اس پر کھجوریں پکی ہیں، کھجوریں پک چکی ہیں. رات کو جب ہوا چلتی ہے نا تو اس کی کچھ کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں. یہ سننا غور سے حضور کی تربیت کیسی تھی صحابیوں. آقا میں دعا مانگنے سے پہلے کیوں بھاگ جاتا ہوں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ سو رہے ہوتے ہیں، ڈر لگتا ہے کوئی بچہ اٹھ جائے اور پڑوسی کی کھجوریں نہ کھا جائے. اور ظالموں، یہ نبی کا غریب صحابی ہے، یہ پڑوسی کی چند کھجوریں بھی نہیں لیتا. ابو بکر صدیق جیسا انسان نبی کی بیٹی کا باغ کیسے لے سکتا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے میرے بچے وہ کھجوریں نہ کھا جائیں اور قیامت کو مجھے حساب نہ دینا پڑے. چاند کھجوریں میرے سین میں گر جاتی. آقا میں آپ کی دعا سے محروم رہتا ہوں، یہ پریشانی مجھے بھی ہوتی ہے، دل کڑتا رہتا ہے، لیکن کھجوروں کی وجہ سے کہ میرے بچے کہیں غیر کی کھجوریں نہ کھا جائیں تو ان کے اٹھنے سے پہلے میں کھجوریں چن کر نہ اس کے گھر میں پھینک دیتا ہوں. میرے آقا اس لیے میں پہلے بھاگ جاتا ہوں. سننا حضور کی لجپالیاں اور تاجدار کائنات کی ملکیت دیکھیے اور حضور تصرف دیکھیے. پہلے امام الانبیاء نے اس کو یہ فرمایا ایسا کرو تم اس یہودی کے پاس جاؤ اور اس یہودی کو جا کے بتاؤ کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے اسے کہنا مجھے محمد عربی نے بھیجا ہے، میرے آقا نے بھیجا ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہم تو اس سے خریدنا چاہتے ہیں،
امام الانبیاء چاہتے تھے یہ درخت ہی خرید لیتے ہیں تاکہ یہ میری دعا میں شامل ہو جائے گا اور اس کی پریشانی ختم ہو جائے غریب. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے پڑوسی یہودی سے کہو یہ درخت بیچ دے, ہم خرید لیتے ہیں. وہ صحابی گئے, جا کر یہودی کے دروازے پہ دستک دی, وہ نکلا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے حبیب نے بھیجا ہے, رب کے رسول نے بھیجا ہے, میری پریشانی ہے, میں حضور کی دعا سے محروم رہتا ہوں. تو یہ تیرے باغ ہیں کھجور کے, تیرے پاس کھجوروں کی کمی نہیں ہے, تو یہ ایک درخت ہے تیرے گھر میں جو دیوار کے ساتھ, یہ درخت تو مجھے بیچ دے. حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے بیچ دے, ہم خریدنا چاہتے ہیں, تو مہربانی کرو. وہ اکڑ گیا, اس نے کہا میں درخت نہیں دیتا ہوں, میں نہیں دیتا ہوں. آپ نے فرمایا تیرے اور بھی درخت ہیں, باغ ہیں کھجوروں کے, تیرے پاس کیا کمی ہے, یہ ایک درخت بیچ دو, مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے. اس نے کہا میرا اپنا درخت ہے, میری مرضی دوں نہ دوں, جاؤ میں نہیں دیتا ہوں. یہودی کہنے لگا نہیں دیتا ہوں, اکڑ گیا, انکار کر دیا. غریب صحابی روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے, روتے ہوئے آئے حضور کی بارگاہ میں. اللہ کے حبیب, اس نے انکار کر دیا. کہتا ہے میں درخت کا مالک ہوں, میں نہیں دیتا ہوں, جاؤ. یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی دعا سے محروم رہا کروں, میرے آقا اب کیا کروں. تاجدار مدینہ کی رحمت جوش میں آ گئی. امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابی اب گھر جاؤ, یہودی کے گھر نہیں جانا, اپنے گھر میں جاؤ, اپنے ویڑے میں کھڑے ہو جاؤ اور کھجور کے درخت کو میرا پیغام دو. کھجور کے درخت کو میرا پیغام دو. اے کھجور کے درخت, تجھے رب کا حبیب کہتا ہے یہودی کا گھر چھوڑ اور میرے گھر میں آ جا. صحابی گئے, اپنے سین میں کھڑے ہوئے اپنے گھر میں, کہا وہ کھجور کے درخت تجھے میں نہیں بلاتا, میرا رسول بلاتا ہے, اس کا گھر چھوڑ اور میرے گھر میں آ. جب کھجور تک یار کا صد پہنچا, کھجور تک یار کی آواز پہنچی, یار کا بلاوا پہنچا, وہ اپنی قسمت پہ وجد کرنے لگا. کھجور کے درخت نے وجد کرنا شروع کر دیا. ادھر جھکا ادھر جھکا, زمین پھاڑی اور زمین پھاڑ کر دیوار پھاڑ کر یہودی کے گھر سے نکل کر محمد عربی کے غلام کے قدموں میں آ گیا. تاجدار مدینہ کے غلاموں, اس یار کے بلاوے پر کھجور نے گھر چھوڑ دیا اور صحابی کے قدموں میں آیا. جب یہودی گھر میں تھا, جب اس نے یہ منظر دیکھا, اس کی چیخ نکل گئی, دوڑا ہوا آیا, غریب صحابی کے قدموں پہ گرا, کہنے لگا سن, گواہ بن جا, جس یار کے بلاوے پر کھجور نے درخت نے گھر چھوڑا ہے, اسی یار کی یہ شان دیکھ کر میں اپنا مذہب چھوڑتا ہوں. تو بھی سچا ہے, تیرا مصطفیٰ بھی سچا ہے, تیرا خدا بھی سچا ہے. سمجھ رہے ہیں میرے آقا کو, مالک کونین ہیں دو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. انہیں کوئی آواز تو دے, انہیں کوئی بلاوا تو دے, کوئی ان کا بن کر انہیں پکارے تو صحیح. سوال یہ ہے کہ ان کا بن کے انہیں پکارے.